قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم في شان حبيبه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وشفاعنا وحبيبنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے محبت و عقیدت و ادب کے ساتھ ہم سب مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات ہم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس یتیموں کے والی غریبوں کے ملجا رحمت دو عالم نور مجسم ہم سب کے محسن اعظم سبھی اشرا کی دلہا نوشہ بزم جنت ساری کائنات کی مرکزی عقیدت ارواحنا فدا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفاعتنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. آواز ہو بلند درود و سلام کی محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. اور فرش زمین سے عرش تک صحرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. حضرات آج آپ کو بلوانا ہے مجھے، جیسے آپ کی ہمت ہوگی اتنا ہی جوش مجھے چڑھے گا. اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں بھی جواب دے دوں گا. حضرات حسین پاک کی محفل میں آنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اپنی عمل اور اپنی کردار سے یہ بات واضح کرو کہ سنی مسلمان صرف حلوہ خور نہیں ہے کہ نیاز ہو نظر ہو کھانا ہو تو ہی آئیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حلوہ ہو تو پھر بسم اللہ. یہ کربلا والے سرکار کا کرم ہے کہ محفل کے بعد وہ ہمیں جو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں
اور خود بھوکے پیاسے رہے لیکن آج دنیا سیراب ہو رہی ہے. وہ خود پیاسے شہید ہوئے لیکن آج ہر موڑ، ہر گھر، ہر گلی میں دیکھو ان کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی. وہ بھوکے شہید ہوئے لیکن ان کی سخاوت آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک سادات کی سخاوت کا صدقہ ہم کھاتے رہے. تو انہی کے نام کی محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمیں بے شمار رحمتوں برکتوں سے مزین اور مالا مال فرمائے. بعد حمد و سلام کے اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی مقدس کتاب میں سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر کے، کچھ بھوکوں کے ذریعے. بھوک یعنی قحط سالی دے کر کے، کبھی بھوکا رکھ کر کے، اور مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، یعنی کبھی جان دے کر کے، کبھی اولاد لے کر کے. یہ اس کو ثمر یعنی پھل کہا گیا اولاد کا. ہم تو ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور اے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جنہوں نے مصیبتوں پر، تکالیف میں یہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو ایسوں کو خوشخبری سنا دو. کیا خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. کبھی خوف نازل کر کے اللہ آزماتا ہے کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر کے کبھی خوف آ جاتا ہے، کبھی کوئی سی چیز دیکھ کے خوف آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اس میں اگر ثابت قدم رہے تو اللہ آپ کو بے خوف کر دے گا. کبھی بھوکا رکھ کر کے آزماتا ہے. تو یہ نہ کہنا کہ کھانا نہیں ملا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ آزماتا ہے. اور جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اتنے آزمائے جاؤ گے. تو مومن تو اللہ کی بارگاہ میں معظم مقبول ہے، اگرچہ گنہگار ہے، لیکن مومن بتقاضا ایمان کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے. تو جتنا مقبول ہوگا بندہ اتنا ہی امتحان کٹھین ہوگا، اتنی آزمائش زیادہ ہوگی. میرے حسین کو آزمایا گیا کہ نہیں؟ کربلا کے تپتے ہوئے ذرات میں بھوکا پیاسا رکھا گیا کہ نہیں؟ حسین اعظم جیسا عظیم امتحان نہ پہلے کسی پر ہوا اور نہ بعد میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو قدم قدم پہ آزمایا گیا، آپ کا کڑا امتحان لیا گیا، آزمائشوں سے دوچار کیا گیا. میاں انسان تو اپنی بھوک اور پیاس کو سمجھے کہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلکنا اور پیاس سے تڑپنا، ان کا بھوکا رہنا انسان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے.
انسان خود تو بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، اولاد بھوکی ہو، اولاد سامنے پیاسی ہو اور وہ بابا سے پانی مانگے، دانا مانگے، تو یہ اور عظیم امتحان ہوتا ہے۔ ایسے عظیم امتحانات میں صابر رہنا، شاکر رہنا، پھر بھی شکوہ نہ کرنا، پھر بھی شکایت نہ کرنا، پھر بھی ہاتھ لمبا نہ کرنا، اور پھر بھی یہ کہنا اے میری اولادو صبر کرو، یہی عظیم امتحان ہے، اور اس امتحان سے پار ہو جانا، اسی کا نام کامیابی ہے اور اسی کا نام روشن ہوتا ہے۔ میرے حسین نے تمام پہلو اجاگر کر دیے۔ تو آج یہ ساری قوتیں کہاں سے ملی، یہ ساری طاقتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ صرف اپنی طاقت سے ان چیزوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ مدد الہی ہماری رہنمائی نہ فرمائے۔ رب کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کا بھروسہ، مرد مومن کا بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہے، تو تب تک وہ کامیاب ہے، اور جب اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹ گیا اور اپنی طاقت پر بھروسہ کر بیٹھا، اپنی دولت پر بھروسہ کر بیٹھا، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر رڑ جاتی ہے۔ پھر سلطنتیں ہو، پھر امیر ہو، پھر اسلحہ ہو، فوجی ہو، بچانے کی تدبیریں بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان جب بھی کامیاب ہوا ہے، انسان جب بھی کامیاب ہوا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مدد پر، اس لیے کہ مومن ہمیشہ جس میدان میں فاتح ہوا ہے تو نہ تکبر، نہ بوجھ، نہ اسلحہ، بلکہ ہمیشہ قلیل جماعتیں کثیر جماعت پر غالب ہوئی ہے، تو رب کی مدد ہی کے ذریعے۔ اس لیے کہ آپ نے بدر کا معرکہ نہیں دیکھا، 313 نفوس قدسیہ تھے، 1000 پر بھاری ہوئے ہیں، تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں، رب کی طاقت پر، کہ رب نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، لیکن دشمنوں کی گردنیں کٹتی نظر آتی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں دشمنوں کی گردنیں کٹتی تھی، تمہیں کوئی نظر نہ آتا تھا تو وہ انسان نہیں، رب کا فرشتہ تھا جو تم اللہ کے نام لینے والوں کی مدد کے لیے اس میدان میں آ چکے تھے۔ حضرات آپ دیکھیں قلیل جماعتوں نے ہمیشہ باری بھرکم فوج پر تسلط حاصل کیا ہے۔ یہی تو مرد مومن کی کامیابی کا راز ہے جو آج تک دنیا سمجھ نہ پائی۔ ظاہری اسلحوں سے دل پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمیشہ فتح اسی کی ہوتی ہے جس کی زبان پر رب کا ذکر ہو، دل خشیت الہی سے معمور ہو، اور وہ رب اور خدا کی اور رسول کی محبت پہ چلتا ہے۔ ظاہر میں کچھ نہ ہو، اللہ اسی ذات سے قوت اور غلبہ دے کر کے دنیا کو باور کراتا ہے۔ یہ فقیرانہ لباس پہننے والا جہاں بھی جائے گا کامیابی بشارت اسی کو ملے گی، کیونکہ اس کا بھروسہ نہ فوج پر، نہ سلطنت پر، نہ حکومت پر ہے، بھروسہ ان کا بھاری بن کر رب کائنات پر ہے۔ تو تک اللہ مدد کرتا رہے گا۔ میرے غریب نواز کے پاس کون سی طاقت تھی کہ آج تک ان کا نام مشہور ہے، آج تک ان کی چھٹی منائی جاتی ہے، دن بہ دن خواجہ کی چوکر پہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ آئے تھے پھٹے پرانے کپڑے میں تسبیح مسلح لے کر کے، نہ فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے، لیکن پرتھوی راج چوہان کی باری برکت حکومت سے ایک فقیر بابا، ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملابس ایک فقیر جسے دنیا سمجھ نہ سکی، ٹکرائی فقیر کی طاقت باری برکت حکومت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔
کوئی طاقت نہ، کوئی تلوار نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، لیکن آپ نے اللہ کی ذات میں بھروسہ کیا، قدم قدم پر آتے رہے، آپ کی ذات سے رب نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کہ اسلام کو ہندوستان میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ ساری قوتیں انسان کی اپنی نہیں ہوتی، یہ رب کی ہوتی ہے۔ میرا غریب نواز آزمایا نہیں گیا، کئی مہینوں تک بھوکے پیاسے رہے، بس آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بابا کیا جیت پائے گا، لیکن بابا کی طاقت جب ٹکرائے نا تو پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کو بھی ماننا پڑا کہ فقیروں کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے، سلطنت کے پیچھے دنیا کام کرتی ہے اور ان اللہ والوں کے پیچھے قدرت کی مدد شامل ہوتی ہے۔ حضرات آؤ دیکھیں آپ، لیکن جب بھی رب سے بھروسہ ہٹا، کتنی ہی طاقتیں کیوں نہ ہو، کتنی ہی آپ مضبوط کیوں نہ ہو، آپ کا قلعہ کمزور ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جنگ حنین کا وہ واقعہ نظروں کے سامنے گشت کر رہا ہے، ذرا اس کو ذہن و فکر میں اتارے تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں مومنوں کی مدد کیا ہے۔ جنگ حنین یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں جگہ ہے، وہاں یہ جنگ مسلمان بڑے طاقت میں آ چکے تھے، بڑے مضبوط ہو چکے تھے، بڑے شہ سوار اس فوج میں شامل تھے۔ مسلمانوں کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے سامنے جہاں دیکھو مسلمان نظر آتے تھے، یعنی 12,000 کا لشکر جرار تھا مسلمانوں کے پاس۔ کتنا؟ سب کے سب تیار اسلحے، سب کے سب ساز و سامان کے ساتھ 12,000 کا لشکر جرار تھا، اور ساتھ میں کون؟ یہ ہادی رہبر، ہادی انشجاع، سرور کونو مکہ، اللہ کا حبیب بھی اس جنگ میں شامل ہے۔ آپ قیادت خود فرما رہے ہیں، 12,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، اور دشمنوں کی تعداد کتنی ہے؟ گنتی یعنی 4,000 کی۔ قوم حوازن کتنے؟ 4,000۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا، کچھ مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا، ہم نے بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں مارا، خیبر میں مارا، ہم تو بڑے کم تھے، تو بھی ہمارا غلبہ ہوا، ہم کامیاب ہو گئے، میدان مار گئے۔ آج تو ہم طاقت میں زیادہ ہے، مسل کے رکھ دیں گے، ان کی کیا اوقات کہ یہ ہم پر بھاری ہو۔ اللہ نے دکھانے کے لیے انانیت آ گئی کچھ لوگوں کے دلوں میں، تو اللہ نے دکھانے کے لیے اللہ نے سبب بھی ایسا بنایا کہ قوم حوازن کی تیر بازیوں کے سامنے 12,000 کا لشکر منتشر ہو کر کے بھاگنے لگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں، یا رب فرماتا ہے جب تم انانی جت میں آؤ گے، رب کی مدد سے کورے کر دیے جاؤ گے، اور اپنی تعداد کو نہ دیکھو، ہمیشہ کم جماعت نہیں کثیر جماعت پر غلبہ حاصل کیا ہے، بڑھتے چلو گے اللہ کا نام لے کر کے، اللہ مدد فرمائے۔ ورنہ یہ 72 نفوس قدسیہ کربلا میں 22,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے تو بتا ملتی، لیکن آج وہ بشارت عظمیٰ دیکھو، ہر نئے سال کی شروعات میں محرم میں حسین کی فتح کا جشن پوری دنیا مناتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، ایک ذات ہے، گویا ایک عالم ہے، ایک فوج ہے، بلکہ ایک پوری کائنات ہے، اور اسی ذات گرامی وقار کا نام محمد رسول اللہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، آپ ایک دراز گوشت خچر پر جلوہ بار ہیں، حضرت عباس نے لگام مضبوطی سے تھامی ہے، اللہ ساری فوج 12,000 کی 4,000 دشمنوں کے سامنے بکھر گئی اور بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ اللہ نے بتا دیا تکبر میں آؤ گے تو ایسے ہی بکھر جاؤ گے،
آج ہم بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہم منتشر کیوں ہیں؟ آج ہم خوف زدہ کیوں ہیں؟ ذرا دولت آئی انانیت آ گئی، ذرا دولت آئی تکبر آ گیا، تو تمہارا اپنے تکبر کا نشہ ایک نہ ایک ہرن ہوگا۔ جب تک رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، دولت ہو تو بھی اس ذات پہ بھروسہ، نہ ہو تو بھی اس ذات پہ بھروسہ، اللہ قدم پہ کامیابی عطا فرمائے گا اور ایسے راستے سے تمہاری مدد فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حضرات، میرے نبی نے فرمایا چچا جان آواز دو۔ حضرت عباس اونچی آواز والے تھے، بلند آواز تھی ان کی، آواز لی، آئے قوم مسلم، نبی بلا رہے ہیں۔ اب ہوش ٹھکانے لگے کہ رسول بلا رہے ہیں، چلو چلو دیر نہ ہو جائے۔ لوگ بھاگے، جس کے گھوڑے چلنے کے لائق نہ تھے وہ گھوڑوں سے کود پڑے اور دوڑتے ہوئے چلے، اور جس کے پاس پختر تھا اور جس کے پاس اسلحہ تھا، چلنے میں دقت ہو رہی تھی، جنگی سامان پھینک کر کے دوڑنے لگے ہلکے پھلکے ہو جائے کہ کہیں نبی بلائے اور تاخیر نہ ہو جائے۔ سب کے سب ایک بار کی مصطفیٰ کے گرد حالہ بنا کے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے نبی نے فرمایا کبھی اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو، رب کا نام لو اور کچل ڈالو قوم کو۔ پھر صحابہ جمع ہوئے، 12,000 کا لشکر آن کی آن میں مصطفیٰ کی ایک آواز پر جمع ہوا اور قوم حوازن پر ٹوٹ پڑے، کہیں ایک کو مار دیا، کہیں ایک گرفتار ہوئے، اور پھر اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ رسول کی زبان سے کہلوایا اے حبیب کہہ دو کہ تمہاری اپنی طاقت کچھ نہیں ہے جب تک کہ رب مدد نہ کرنا چاہے۔ تو ہر میدان کو اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو اللہ کی مدد ہی شامل رہی، رسول کا عشق ہی شامل رہا۔ خدا و رسول کی محبت اور مدد کے بغیر کوئی میدان جیتا نہیں جا سکتا۔ آج بھی خدا و رسول کا باغی کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا، کبھی نہ کبھی ان کی دیواروں میں دراڑیں پڑ ہی جاتی ہیں، لیکن مرد مومن کچے مکان میں بھی ایک مضبوط قلعہ کی طرف محفوظ نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آؤ اسی میدان کارزار کی بات کریں۔ اسلام بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا پیا، اس اسلام کو یہاں تک پہنچنے میں اسلام کی سپوتوں نے، اسلام کے نام لینے والے مرد مجاہدوں نے، خدا و رسول کے غازیوں نے بڑی قربانیاں دی ہے یار۔ بھوکے پیاسے رہے، ستائے گئے، ان کی پیٹھ ڈاکی گئی، پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے، ان کا قیمہ کیا گیا، نظروں کے سامنے اولادوں کو کاٹ دیا گیا، ان کے جو ہے سینوں کو زخمی کیا گیا، ان کو جو ہے گھر بار سے الگ کیا گیا، انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، اپنا خون جگر بھی دیا، آل و اولاد کو بھی دیا، مال کو بھی تہ دیا، حکومت کو بھی تہ دیا، سب کچھ نشاور کیا، تب جا کر کے بڑا کے بعد اللہ نے انہیں ہمیشہ بقا عطا فرمائی ہے۔ اس لیے صرف جو ہے گوشت مچھی حلوہ کھا کر کے اسلام نہیں پھیلتا، اسلام نہیں پھیلتا۔ سر پہ کفن باندھو، پیٹ میں پتھر باندھو، اللہ کا نام لے کر کے چلو، ہر سال جو ہے جہاں جاؤ گے اللہ تمہارے لیے رحمت و کرم کی چادریں بچھا کر کے تمہارے لیے من و سلوہ کی طرح مہمانی کر کے تمہاری حوصلہ افزائی فرمائے۔ صحابہ نے جو کردار اپنائے، تنگ دستی کا شعبہ ابی طالب میں آپ نے سورہ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قید ہو گئے شعبہ ابی طالب میں، بھوکے پیاسے رہے صحابہ، یہاں تک کہ انہوں نے درختوں کی چھالیں نکال کر کے کھائی ہے، دانا پانی بند کر دیا گیا، بھوکے رہے پیاسے رہے، لیکن ثابت قدم رہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔
آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا وہ دیکھ رہے تھے کہ اس دین میں داخل ہونے کا مقصد زخمی ہونا ہے، شہید ہونا، تکلیفیں اٹھانا ہے، پھر بھی لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ سامنے مصطفیٰ کا نقشہ رسم کر رہا تھا کہ رسول اعظم کے اخلاق کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا بنائے ہوئے ہیں، یا امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کو عزت سے نوازا جاتا ہے۔ لوگ ذوق در ذوق آتے رہے، لیکن آپ دیکھیں کافروں نے، مکہ کی کافروں نے اسلام کو روکنے کے لیے طرح طرح کی حربیں آزمائے، مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ابو جہل نے آپ کو ایک مرتبہ بڑا ستایا، گالیاں دی، بڑی بڑی گالیاں دی رسول پاک کو۔ آپ رنجیدہ ہو، آپ کے چچا حضرت حمزہ بڑے بہادر ہیں، شیر ہے، خدا کے شیر، بڑی طاقت کے مالک ہیں، اور یہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ ہر صبح کو اٹھتے تھے، کمان اور تیر لے کر کے نکل پڑتے تھے، شام کو شکار کر کے واپس آتے تھے، حرم میں آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور مکہ کے سرداروں کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے۔ ایک بار آپ شام کو جب شکار سے واپس آئے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ نے کہا بھائی جان آپ بڑے بہادر بنے ہوئے ہو، لیکن آپ کو معلوم بھی ہے آپ کا ایک بھتیجا جو یتیم ہے، ابو جہل نے انہیں آج بڑی بڑی گالیاں دیے، ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت حمزہ تیش میں آ گئے کہ میرے بھتیجے کو کوئی گالی دے گا، تیش میں آ گئے۔ وہ جو کمان تھی نا، کمان لیے ہوئے سیدھے اسی مجموعہ میں گئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا حرم میں، اور اسی کمان سے ابو جہل کے سر پر دے ماری، ابو جہل کے سر کو پھوڑ دیا، خون کا فوارہ اڑنے لگا۔ کہا خبردار ہے ابو جہل، تجھے پتا نہیں میں نے بھی اس دین کو اپنا لیا ہے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہا میں نے بھی اس دین کو اپنایا ہے، خبردار میرے بھتیجے کو تنہا نہ سمجھنا، انگلی اٹھاؤں گے تو انگلی کاٹ دوں گا، اگر تم نے زبان اٹھائے تو زبان کاٹ دوں گا۔ اس کا چچا بھی زندہ ہے، میں محمد کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے گئے سیدھے رسول ہاشمی وقار کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے، لیکن میرے نبی خوش نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو خوش ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا چچا جان کیا آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، ہر حال میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا چچا جان تو پھر کلمہ پڑھ کر کے مجھ محمد کا دامن تھام لو۔ بلا کسی ریب کے حضرت حمزہ نے رسول کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا اور کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہوا۔ میرے نبی کو خوشی اور فرمایا کہ چچا آج جو خوشی مجھے ہوئی ہے پہلے وہ خوشی مجھے نہیں ہوئی کہ میرا چچا اسلام میں داخل ہو کر کے جنت حاصل کر گیا۔ یہ وہ حضرت حمزہ ہے جن کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے بدر کے میدان میں۔ جب عتبہ آیا تھا جنگ کے لیے، عتبہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ، اپنے بیٹے ولید کو لے کر کے میدان کارزار میں مباشرت طلب کر رہا ہے، علم المبارزون کے نعرے لگا رہا ہے، اے محمد بھیج ہمارے سامنے کسی جنگجو کو۔ تو حضرت معاذ سامنے آئے اور حضرت معاذ آگے سامنے، حضرت حارثہ سامنے آئے، کہا تم کون ہو؟ کہا ہم تم سے جنگ کرنے آئے، ہم انصار ہیں۔ کہا ہمارا تمہارا نہیں بنے گا، ہم سے تم کو کوئی سروکار نہیں، ہماری جوڑ کے بھیجو اے محمد۔ رسول اعظم نے واپس بلا لیا اور تین جنگجو سوار کو، جس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مولا علی بھی ہے، حضرت عبیدہ بھی ہے، تینوں مرد مجاہد کو بھیجا۔
کہ تم تینوں جاؤ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت حمزہ آئے، حضرت مولا علی بھی تشریف لائے، حضرت عبیدہ بھی تشریف لائے۔ اب یہ تینوں بختر میں چھپے ہوئے تھے، پہچان نہ سکے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تعریف کی، میں حمزہ ہوں، یہ شیر خدا مولا علی ہے، یہ عبیدہ ہے۔ تو کہنے لگے ہاں اب ہماری تمہاری بنتی ہے، اب ہمارا تمہارا برابری کا مقابلہ ہوگا۔ اب میدان کارزار میں حضرت حمزہ عتبہ سے لڑنے لگے، بڑی جو ہے کرتوت دکھائے، اور دونوں طرف شور و گل ہوا۔ ہر ایک فوج اپنے مجاہد کو للکار کر کے جوش دلا رہی ہے۔ آخرکار حضرت حمزہ نے اپنی تلوار سے عتبہ کے دو ٹکڑے کر کے زمین پر ڈھیر کر کے ثابت کر دیا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے رسول ہاشمی وقار کی محبت پہ ہماری تلواریں چلتے رہیں گی۔ اور آپ نے میدان کو جیت لیا۔ مولا علی شیر خدا کا مقابلہ ہوا ولید کے عتبہ کے بیٹے ولید کے ساتھ میں، اور بڑے بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، کرتوت دکھاتے رہے، داد تحسین وصولتے رہے۔ آخرکار اسد اللہ الغالب کی تلوار ذوالفقار نے ولید کو دو ٹکڑے کر کے بکھر کر کے رکھ دیا، اور اسلام کی جو ہے فتح مبین کی بشارت فرشتے لے کر کے حاصل ہو گئے۔ حضرت عبیدہ شیبہ سے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ مولا علی نے دیکھا، جھپٹ کر کے شیبہ پر وار کر کے خود کو کاٹتی ہوئی گردن تک پہنچ کر کے انہیں بھی ڈھیر کر کے مولا علی نے ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوؤں میں محمد مصطفیٰ کا خون جوش مار رہا ہے۔ حضرت عبیدہ کو اٹھا کر کے بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کا جو ہے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، گودا باہر نکل گیا تھا، زخم کی تاب نہ تھی، آخری سانسیں باقی تھی۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہیں شہادت کا درجہ مل چکا ہے، بس یہ مزدائے جا فضا سننا تھا۔ سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا اور پکار اٹھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوہ تیرا، یہ کہہ کے کلمہ پڑھا اور دیدار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے رحمت کی جانی ساری کا ادا کیا۔ ابو عبیدہ نے ثابت کر دیا یا رسول اللہ آج دشمن دیکھ لے کہ ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنا جسم کٹوا دیں گے لیکن آپ کی خراش تک نہیں آنے دیں گے۔ یہ رسول ہاشمی وقار کے ان جو ہے نو نہالوں کی داستان ہے کہ دنیا بھلا نہیں سکتی۔ بدر کے میدان پر کو کہ صحابہ کرام نے وہ چاپشانی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا نے دیکھا 313 تھے، ہزاروں پر غالب آئے، 14 صحابی شہید ہوئے، اپنا لہو دے کر کے اسلام بچا گئے۔ اس اسلام کو بچانے میں، اس اسلام کو آگے بڑھنے میں کون سی طاقت؟ مسلمانوں کی اپنی طاقت تھی کیا؟ واللہ ہرگز نہیں۔ رات میں میرے رسول نے دعائیں مانگی ہے، رو رو کر کے کفار اپنی فوج اور طاقت پر نازا ہے، اور وہاں رنگینیاں منائی جاتی ہیں، وہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، ناچ گانے گائے جاتے ہیں کہ یہ 313 بھوکے پیاسے ہیں، تلواریں تک نہیں ان کے پاس، لڑنے کا سامان تک نہیں، یہ کیسے ہم سے لڑیں گے؟ یہ تو بھوکے ہیں، کھانے کو حضور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑے ناز و نخرے میں تھے، ڈھول باجے بج رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور گوشت کی جو ہے محفل کرم کر کے ہر کوئی رزق کی محفل میں مشغول تھا۔ انہیں کیا معلوم کل ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام، ادھر جو ہے غریبوں کے غم گسار، میرے آقا علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا گو ہے، بارے الہ یہ 313 تیرا نام لینے والے اسلام بچانے آئے ہیں، گویا کہ مکمل دین آ چکا ہے بدر میں۔ مولا اگر یہ کل شہید ہو گئے تو پھر صبح قیامت تک تیرا نام لینے والے
والا کوئی نہ ہوگا، مولا تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو بس کیجئے، اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کو مزدحجہ ویزا ملتا ہے، رات میں اٹھتے ہیں اور بتا دیا یا ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا، یا ابو البختری مرے گا، ایک ایک کا نام لے لیا۔ اور پھر جو جنگ ہوئی ہے تو 70 کافی مارے گئے، جو بڑے بڑے سردار تھے 70 گرفتار ہو گئے، اور 70 گرفتار ہو کر کے لے گئے، اور 14 مسلمان شہید ہوئے، لیکن سنیں قیامت تک کے لیے اسلام بچا ہے۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو فرشتوں کے ذریعے کی گئی۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 فرشتے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ذرا آگے بڑھو۔ میدان احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں کا سامنا ہوا آپ جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں چلے، کفار پوری طاقت سے آیا تھا، 3000 کا لشکر جرار لے کر کے مدینہ کے قریب آ چکا تھا، کیونکہ انہیں کم تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، علی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، امیہ بن خلف مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو غم و غصہ میں انہوں نے پوری طاقت لگائی، 1 سال کے اندر انہوں نے اپنی پوری تجارت کا مال اصلی جنگوں میں خرچ کر کے مضبوط ہو کر کے لشکر جرار لے کر کے مدینہ پر چڑھائی کے لیے سے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہتھیار زیب تن کے اور چل پڑے، کہا اللہ کا نام لے کر کے چل پڑو۔ عبداللہ بن ابی کی حلیف تھی ایک یہودی جماعت، وہ بھی اسلحہ ہو کر کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا یہ یہودی لوگ ہیں جو ہماری مدد کو آئے؟ میرے نبی نے فرمایا ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، ہم کافروں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیتے۔ مسلمانوں کا بھروسہ کسی فوج پر نہیں، اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن ابی بھی 300 سواروں کو لے کر کے چل دیا کہ محمد نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے یہ۔ میرے آقا علیہ السلام 700 صحابہ کو لے کر کے چل پڑے میدان احد میں 3000 کی فوج سے لڑنے کے لیے۔ بڑا کارزار مارکا ہوا، مسلمانوں کو جانی نقصان بھی زیادہ ہوا، بڑے بڑے شورما کام آئے۔ حضرت امیر حمزہ جو بہت بہادر تھے، جس سے رسول اللہ علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے، میدان کارزار میں سبوں کو درم برہم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ زبیر بن مطعم کا غلام وحشی، جو حبشی غلام تھا جن کا نام وحشی تھا، جو بعد میں مسلمان ہوا، زبیر بن مطعم نے لالچ دی کہ تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ اسی طرف تلوار دودھار چلاتے ہوئے جب اس طرف پہنچے نے، وحشی اچانک نکلا اور اپنا نیزہ تاک کر کے جو مارا، حضرت حمزہ کی ناک پہ لگتا پشت کے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ زخم کتاب نہ لا سکے، زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ پھر آپ کا خلیہ بگاڑ دیا گیا، یعنی آپ کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، آپ کے ناک کان کاٹے گئے، کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا ہے اتنی بے دردی کے ساتھ کہ مردہ کے جسم سے کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا اور اپنی فراش نکالی جاتی ہے، لیکن انہیں کیا معلوم یہ مردہ نہیں ہے، شہید ہو کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان زخموں کو سہا ہے، لیکن آخری دم تک مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسی اصلہ میں مصعب بن عمیر جو ہو بہو رسول اللہ کی شکل و صورت میں لگتے تھے،
یعنی نبی کی صورت اس میں رشک کرتی تھی، اسلام کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ظالم نے آپ کا بائیں ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے اسلام کے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے اسلام کے علم کو بلند رکھا۔ اور جب علم بلند رہتا ہے تو جیت اسی کی ہوتی ہے، اور جب علم گر جائے تو سمجھ لو وہ فوج ہار گئی۔ علم ہی پر دار و مدار ہوتا ہے، اور بھاگ جاؤ، ہاتھ کٹ رہا ہے، اسلام کی شان کو کٹنے نہ دیا۔ یہ علم حقیقت میں اس دین کی اور دین کی شان ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دین کی شان کو گرنے نہ دیا، ہاتھ کٹ گیا، سینہ زخمی ہو گیا، لیکن کٹتے کٹتے اسلام کی آن بان شان بچا گئے۔ حضرات اس کو کہتے ہیں فتح، یہ ساری قوتیں رب کی طرف سے تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے نے تو کفار نے افواہ اڑا دی، اے لوگو کیوں لڑ رہے ہو؟ جس کے لیے لڑتے تھے وہ خود شہید ہو گئے، وہ خود قتل ہو گئے۔ یہ افواہ تیز بجلی کی طرح لوگوں میں پھیل گئے، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب کیا کریں؟ جس کے لیے لڑتے تھے وہ خود شہید ہو گئے، اب کیا کریں؟ حضرات کچھ جماعت وہ تھی جو پیچھے ہٹنے لگی، مسلمانوں کی جماعت ایک جماعت پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک جماعت وہ تھی کہ جب رسول شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے؟ تلوار اٹھا کر کے وہ دشمنوں کا صفایا کرنے لگے۔ کچھ وہ تھے جو رسول اللہ کے دفاع میں مشغول تھے۔ یہ موقع بڑا غنیمت سمجھا کافروں نے کہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ بچے کچے لوگ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کا باپ عبداللہ نام ہے، تاریخی نام کیا ہے؟ ابو عبیدہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے۔ عشق دیکھو، محبت دیکھو دین سے اور نبی سے۔ ابو عبیدہ امین امت ہے، امت کی امین ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، گستاخ ہے وہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ میرا باپ عبداللہ تلوار لیے ہوئے میرے نبی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ موقع دیکھ کر کے کہ کوئی ہے نہیں، چلو محمد کو قتل کر دیا جائے۔ آگے بڑھا عبداللہ نبی کو قتل کرنے کی نیت سے، اللہ اکبر۔ ایک ابو عبیدہ نے دیکھ لیا باپ کو، میرا باپ نبی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، وہ نبی تک پہنچے اس سے پہلے ابو عبیدہ دوڑ کر کے بجلی کی طرف کودتے ہوئے بیچ میں حائل ہو گئے کہ یہ نبی ہے، یہ میرا باپ ہے۔ تلوار اٹھائی، یہ کہہ کر کے تلوار کو چمکایا، کہا میرا باپ نہ دیکھوں گا، میرے نبی کا دشمن ہے۔ یہ کہہ کر کے تلوار اٹھائی، باپ کے دو ٹکڑے کر کے بتایا اگر باپ بھی ہو تو رسول کی محبت میں قربان ہے، ایسے باپ کی ضرورت نہیں۔ کاٹنے کے بعد اعلان کیا میں اپنے باپ کو نکالتا ہوں، اور اپنے پیچھے باپ کا نام نکال کر کے دادا کا نام لگا دیا، ابو عبیدہ بن جراح لگا دیا۔ جراح یہ باپ نہیں ہے، دادا کا نام۔ کتنی محبت تھی نبی کی محبت کے بعد کو کاٹ دیا اور باپ کو نکال دیا اپنے ذات سے۔ یہ محبت ہے۔ ایسے صحابہ کرام کی ولولہ انگیز واقعات نے اسلام کو مضبوط کیا اور ہمیشہ پھیلتا گیا، اور اسی عشق و محبت کے چراغ جب تک دمکتے رہیں گے انشاءاللہ اسلام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ ہر دور میں ایسے مرد مجاہد ملیں گے، آپ کو کوئی دور خالی نہیں ملے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اسی اسرا میں حضرت انس بن نضر جو انس بن مالک کے چچا ہے، تلوار چلاتے چلاتے ایک جگہ پہنچے جہاں 12 لوگ ہمت ہار چکے تھے، ہتھیار پھینک چکے تھے۔ کہنے لگے دنیا کیا کر رہے؟ کہا ہمارا نبی جس کے لیے ہم لڑتے تھے وہ شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ کہا جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد زندہ کیسے رہ پاؤ گے؟ یہ کہہ کے تلوار نکالی اور دشمنوں کی صفوں کو چیرنا شروع کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
جب ان کے جسم کو دیکھا تو 82 زخم ان کے سینے پر لگے تھے، سب کے سب آگے تھے، پیچھے ایک بھی زخم نہیں تھا۔ یہ ہے ان کی بہادری۔ حضرت انس بن نضر کی بہادری ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا جو ہے، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے مولا علی شیر خدا ہے کہ دشمنوں کی صفوں کو درم برم کرتے ہیں، کبھی میمونہ کو، کبھی میسر کو، کبھی کلب کو، کبھی ساقہ کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں کہ محمد عربی کا پتہ لگ جائے کہ وہ مسجد کعبہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ رسول اعظم سامنے جلوہ بار ہے، مولا علی شیر خدا وہاں پہنچے۔ نبی نے فرمایا اے علی دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ تنے تنا بڑی جماعت سے مولا علی نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، دشمنوں کو ہٹایا۔ پھر ایک بار کی فوج میں پوری جو ہے توجہ رسول اعظم وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کھیل ختم ہو جائے۔ ایک بھاری بھرکم جماعت نے حملہ کیا رسول اعظم کی ذات پر۔ آپ نے فرمایا علی جنگ کرو اس سے۔ مولا علی تنہا جنگ کرنے لگے۔ پھر ایک جماعت نے حملہ کیا، علی جنگ کرو۔ مولا علی نے پھر جنگ کی، یا کہ ان کو پسپا کیا۔ اتنے میں جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ علی کی تعریف تو آسمانوں میں فرشتے کر رہا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے۔ اب دیکھیں اندازہ کریں صحابہ کرام نے خندق میں، خیبر میں، جنگ حنین میں جس شان سے قربانیاں پیش کی ہے، دنیا اس قربانی کو بھولا نہیں سکتی۔ اور آج جو حسین اعظم کی یہ عظیم الشان اجلاس منائے جاتے ہیں، یہ جو شان و شوکت نظر آتی ہے، یہ سب صدقہ ہے ان صحابہ کرام کی خون کا کہ صحابہ نے اپنے خون جگر سے اسلام کے تنے کو مضبوط کر کے اس شجر کو مضبوط کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو آج صحابہ کرام کی تاریخ کو دہراؤ، ان کی قربانیاں کو دیکھو آپ تو پتہ چلے گا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ نکل پڑے تھے، لیکن جہاں بھی گئے در و دیوار کا نقشہ بدل دیا۔ جہاں بھی پہنچے کفر کی یلغار کے بیچ میں اسلام کے حسین پودے کو بو کر کے اس تناور میں اسلام کی علم کو لہرا کر کے اسلام کی تعلیمات سے دنیا کو محفوظ کر کے امن و شانتی کا پیغام پیش کیا۔ حضرات آپ دیکھیں کفار نے پہلے کیا چاہا تھا؟ یہی نا کہ مسلمانوں کو مارا جائے، کوٹا جائے۔ لیکن جب مسلمانوں پر رب کی طرف سے حکم ہوا ظالم کا پنجہ ظلم مروڑ دو، اب ان کے ظلم کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ صحابہ اس پوزیشن میں آ چکے تھے، ظالم کے سامنے ڈٹ گئے اور ان کا پنجہ ظلم موڑ کر کے رکھ دیا۔ ہر میدان میں شکست کھائے۔ یہودی جو مدینہ میں آباد ہوتے انہوں نے بھی شکست کھائی۔ جنگ خیبر جو اس میں یہودی کو مارا گیا، کئی یہودیوں کو قتل کیا۔ اب یہ سب کے سب بے بس ہو گئے مسلمانوں کے سامنے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو انہوں نے ملک شام جس کو کسرا کہا جاتا ہے اور اس کے بادشاہ کو ہرکل کہا جاتا ہے، کیسر روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عیسائیوں کی بڑی سلطنت تھی اور عرب اور شام کی سرحد ملتی جلتی تھی اور تجارت کے لیے آنا جانا رہتا تھا۔ تو مکہ کے کافروں نے شام کی اس بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے اور یہودیوں نے بھی ان کو برگلایا، یہاں تک کہ اب ان کا ایک سہارا تھا
کہ عیسائی بڑی طاقت کے مالک ہے، قیصر و کسریٰ بڑی طاقت کے مالک ہے، اگر ان سے مسلمانوں کی ٹکراؤ اور جنگ ہو گئی تو پھر مسلمان بچ نہیں پائے گے، کسی بھی طرح ان کو لڑا دیا جائے۔ یہ منافق ہے۔ اب انہوں نے پھوکے مارنا شروع کیا اور ہوا یہی کہ عیسائیوں اور اسلام میں اور نصارہ میں جنگ چھڑ گئی۔ کیسے جنگ چھڑ گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو ایک خط بھیجا، اپنے غلام کے ذریعے، حضرت حارث کے ذریعے خط بھیجا، اور قاصد کی اس وقت بھی عزت کی جاتی تھی۔ بین الاقوامی اتحاد یہ تھا، قانون یہ تھا کہ قاصد کو اس دور میں بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا، جس سے آج قاصد کو مارا نہیں جاتا، اس دور میں بھی قاصد کو مارا نہیں جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ کا قاصد جب ملک شام سرحد میں پہنچا، موتا ایک مقام ہے، موتا میں پہنچا تو موتا کا جو حاکم تھا شرحبیل موتا کا حاکم تھا، ہرقل کا ہرقل عزیز تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ کوئی اجنبی چہرہ ہے، ان کو اپنے قریب بلایا اور اپنے دربار میں بلا کر پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں قاصد ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے نبی کا یہ پیغام نے بصرہ کے حاکم کو پہنچانے جا رہا۔ شرحبیل نے قاصد ہونے کے باوجود رسول اللہ کے قاصد کو شہید کر دیا۔ اب مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی، مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ میرے رسول نے ایک لشکر جرار تیار کیا، 3000 کا لشکر رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ اب یہ جنگ عرب سے باہر نکل گئی۔ یہودی اتنا چاہتے تھے، کافر اتنا ہی چاہتے تھے، مشرکین مکہ، اور وہ ہوا۔ اب یہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ مسلمان 3000 کی فوج میں جمع ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 3000 فوج کا سپہ سالار بنایا زید بن حارثہ کو، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو اسلام کا علم جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو اسلام کی کمان عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو اسلام مسلمان جسے چاہے اپنا امیر مقرر کر۔ اور خود رسول اللہ پیدل کہیں دور تک چلے، نشر و اشاعت کرتے رہے کہ دیکھو وہاں جانا تو جا کر کے ڈائریکٹ انکار نہ کرنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر کلمہ پڑھ لے تو ہرگز جنگ نہ کرنا، اور اگر کلمہ نہ پڑھے اللہ کا نام لے کر کے جنگ کر دینا، جہاد کرنا، انہیں سمجھانا۔ اب یہ 3000 کی فوج لے کر کے امیر بنے زید بن حارثہ اور چلے، موتا کی سرزمین پر پڑاؤ کیا۔ شرحبیل کو جب پتا چلا تو اس نے ہرقل سے مدد مانگی اور آس پاس میں جو ہے آس پاس سے مدد لے کر کے 1,00,000 سے زائد لشکر کو جمع کر، اور موتا میں اتر گئی یہ عیسائی نصارہ کی فوج۔ 1,00,000 سے زیادہ فوج کا سامنا، مسلمان کتنے؟ 3000۔ اب جنگ ہوئی، پہلے دن زید بن حارثہ میدان جنگ میں آگے آگے اور دادے شجاعت دیتے رہے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اب اسلام کا علم حضرت جعفر کے ہاتھ میں، وہ بھی جنگ کرتے شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جو بہت بڑے شاعر بھی تھے، شعر پڑھتے پڑھتے میدان کارزار میں آئے اور اپنی شجاعت دکھاتے ہوئے کہیں ایک کو قتل کرتے ہوئے دادے شجاعت دیتے رہے اور شہید ہو گئے۔
اب مسلمان افراتفری، ابن عمیر نے اسلام کے لب کو تھاما اور کہا اے مسلمانوں ایک امیر کے قریب جمع ہو جاؤ، اور سب نے اتفاق رائے سے خالد بن ولید کا انتخاب کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت آپ اسلام کے علم کو آپ نے تھاما جب مسلمان کمزور ہو چکے تھے، پسپا ہو چکے تھے، قریب تھا کہ مسلمان کمزور ہو جائے، پیچھے ہٹنے لگے، لیکن خالد بن ولید نے شیر ببر کی طرح حملہ کیا، اور جب سورج غروب ہوا تو جنگ موقوف ہو گئی، لوگ اپنے اپنے خیمے میں آ گئے۔ صبح ہوئی، خالد بن ولید نے جوش کے ساتھ ہوش کو بھی سنبھالا اور جنگی ترتیب میں وہ اضافہ کیا کہ جو لشکر میمونہ میں تھا اس کو میسورہ پہ کر دیا، جو میسورہ میں تھا اس کو میمونہ پہ لاکے کر دیا، جو قلب لشکر تھا اس کو ساکہ پہ کر دیا، اور جو ساکہ پہ تھا اس کو آگے کر دیا، یہاں تک کہ اور دشمن کی فوج کل کی طرح آئی۔ اب جو میمونہ میں تھی اس نے دیکھا یار کل جو فوج تھے سپاہی تھے وہ نہیں ہے، یہ تو دوسرے ہیں، تو ان کے دل دھک دھک کرنے لگے، سمجھ گئے مسلمانوں کی کمک کے لیے کوئی فوج آ چکی ہے۔ اور خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر کے اس دن جو جنگ کی ہے تو پورا اپنا وہ گناہ اتار دیا جو ایک بار انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، کفار کے ساتھ مل کر کے۔ آج کلمہ پڑھ کے خالد بن ولید نے اپنی جوانمردی کا اور اسلام کے جہاد کا حق ادا کیا۔ دشمنوں کو چھوپنے کی جگہ نہ ملتی تھی، اگرچہ 3000 تھے، 1,00,000 پر بھاری نظر آئے، حضرت خالد بن ولید شیر ببر کی طرح ٹوٹ پڑے، میمونہ پہ، میسورہ پہ، قلب پر، ساکہ پر، جہاں بھی جاتے تھے نقشہ بدل کے رکھ دیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہے، لیکن خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں سے دشمنوں پر 9 تلواریں توڑ ڈالی، 9 تلواریں توڑ کر کے کافروں کے سروں سے موتا کی زمین کو بو دیا۔ اور اس وقت آپ کو لقب ملا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام۔ اور یہ سارا نقشہ مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو۔ آج کہتے ہیں نا معاذ اللہ کلمہ پڑھنے والا، یہ داڑھی رکھنے والا، یہ جبہ پہننے والا، دستار پہننے والا، بظاہر مسلمان، دل میں نفاق، کفر برا، جس سے آج ہم کیا کہتے ہیں منافقین زمانہ وہابی، جو کہتا ہے معاذ اللہ نبی کو بھی پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن آؤ اس میدان کارزار سے ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا۔ اللہ کے نبی مدینہ شریف میں موتا شریف 1000 میل کا فاصلہ، کئی پہاڑ، کئی درخت، کئی شہر، بیچ میں حائلے اور کئی دینوں کا راستہ۔ مصطفیٰ جانے مدینہ شریف میں مسجد نبی کے منبر پر ہے اور جلوہ بار ہو کر صحابہ کے بیچ میں آپ فرما رہے ہیں اے لوگوں، زید بن حارثہ نے علم تھاما، وہ شہید ہو گئے، جعفر نے علم تھاما، وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا اللہ کی تلوار نے اسلام کی کمر کو سنبھالا ہے اور اللہ ان کے ہاتھ میں بتا دے گا۔ اور ہوا یہی، خالد بن ولید کے ہاتھ میں اللہ نے بتا دی، اور مدینہ ہی سے میرے رسول نے خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ حضرات یہ خالد بن ولید کے کارنامے ہیں، ان کے کارنامے تو بہت بڑے ہیں۔ میدان رنگ میں خالد بن ولید نے جو کارنامے انجام دیے ہیں پیارو، ذرا اس کی تفصیل آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید اور صحابہ کرام نے اللہ و رسول کی محبت پر جو بے جگری سے جنگیں کی ہے، دنیا اس کو بھولا نہیں سکتی۔ 124 سے جنگ کی خالد بن ولید نے، 124 جنگ میں وہ ہنر دکھائے، بڑے بڑے بہادر
بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے سورما کا نام سن کر کے دبا خود رہ کر کے چھپنے کو جگہ ڈھونڈتے تھے. یہ خالد بن ولید کی جرأت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، نقشہ بدلتا رہا. کبھی میدان کربلا نظر آ رہا اور کربلا میں تو حد ہی ہو گئے، کربلا میں تو حد ہی ہو گئے. جو ظلم و ستم کربلا میں آل نبی پر ہوا، وہ ظلم کی داستان سن کر کے اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ حسین سچا ہے، حسین کا دھرم سچا ہے. اور حسین نے حق کی حمایت میں جو ہے ڈٹ کر کے سچ کو ثابت کر کے امن و شانتی کا جو پیغام پیش کیا ہے وہ دنیا پیش نہیں کر سکتی. حضرات، امن و شانتی کا پیغام اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کربلا کی تاریخ دہراؤ کہ حسین نے بھوک اور پیاس میں رہ کر کے بھی آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی اخلاق کریمانہ کو دنیا کے سامنے واضح کر کے ثابت کیا ہے کہ اسلام ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اسلام مظلوم کی مدد کرنے آیا ہے. اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، اپنی جو ہے سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ اسلام کی تلوار اٹھی ہے. اسلام کے چاہنے والوں نے تلوار اٹھائی ہے تو ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اور دنیا میں امن اور شانتی کا پیغام قائم کرنے کے لیے، دفاع کے لیے ہر موڑ اور محاذ کا مورچہ کھولا ہے. تو حضرات، ہر میدان کو دیکھو. تو آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، یہ ان نو نہالوں کا صدقہ ہے کہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، آج ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. تو آج ہم ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. الحمدللہ، اللہ ہمیں سلامت رکھے اور ہماری ماں اور بہنیں اور جتنے بھی جو ہے خدا کے بندے اس محفل میں حاضر ہیں اور ہمیشہ حاضر ہو کر کے اس محفل کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی ہماری رونق کو برقرار رکھے اور ہماری ہر جائز تمنا کو پوری فرمائے. وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ. وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے ایک بہن بیکرا کے لیے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ و سلام. اے تاج دار کربلا ہمارا سلام لو. اے تاج دار کربلا ہمارا سلام لو. جانے فاطمہ ہمارا سلام لو. اے تاجدار کربلا ہمارا سلام لو. جانے علی و فاطمہ ہمارا سلام لو. قربان گر کا گر کیا نانا کے دین پر. قربان گر کا گر کیا نانا کے دین پر. دین نبی کو دیجیا
دین نبی کو دیجیا ہمارا سلام لو اے تاجدار کربلا ہمارا سلام لو جانے علی و فاطمہ ہمارا سلام لو نیزے پہ سر ہے پھر بھی ہے قرآن زبان پر نیزے پہ سر ہے پھر بھی ہے قرآن زبان پر صد مرحبا صد مرحبا ہمارا سلام لو اے تاجدار کربلا ہمارا سلام لو جانے علی و فاطمہ ہمارا سلام لو کربل کی تپتی ریت پر سجدہ ادا کیا کربل کی تپتی ریت پر سجدہ ادا کیا تو بولی زمین کربلا بولی زمین کربلا ہمارا سلام لو اے تاجدار کربلا ہمارا سلام لو جانے علی و فاطمہ ہمارا سلام لو کربل کے ذرے ذرے سے آئی صدا مقبول کربل کے ذرے ذرے سے آئی صدا مقبول بولا فلک بھی باخدا بولا فلک بھی باخدا ہمارا سلام لو اے تاجدار کربلا ہمارا سلام لو جانے علی و فاطمہ ہمارا سلام لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين